بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کے 28ویں سپارے کی سورہ ممتحنہ کی آخری 2 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمات میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو بیعت لیا کرتے تھے ان میں سے ایک بیعت کا ذکر کیا ہے۔ یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مختلف اوقات میں مختلف قسم کی بیعت لیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بیعت جو ہوتی تھی وہ تو ہوتی تھی ایمان کی، کہ اگر کسی غیر مسلم نے مسلمان ہونا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے ایمان کی بیعت لیتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد حضور علیہ السلام مختلف مقامات پر مختلف موضوعات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لیا کرتے تھے۔ کبھی حضور علیہ السلام بیعت لیتے تھے جہاد کی، کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے رہو، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے دین کی سالمیت کے لیے تم جہاد سے کبھی گریز نہیں کرو گے۔ کبھی حضور علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لیتے تھے اطاعت و فرما برداری، کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم اللہ کے قرآن کے احکامات کو کبھی نہیں چھوڑو گے، میری سنت کو تم کبھی نہیں چھوڑو گے۔ اور کبھی حضور علیہ السلام مختلف امور پر بیعت لیا کرتے تھے، کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو تم یہ کام نہیں کرو گے۔ جیسے ایک صحابی، نوجوان صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر زمانے کی ہر برائی پائی جاتی ہے، کوئی برائی ایسی نہیں۔ میں چوری بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں بدکاری بھی کرتا ہوں، اور ایسے تمام امراض میرے اندر موجود ہیں۔ میں ان تمام کاموں کو یکدم نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ ایک ایک کر کے مجھ سے چھڑوا دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، چاہو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عہد کرتا ہوں، میں بیعت کرتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن یہ تو بڑا معمولی سا کام ہے۔ فرمایا، تم اس بات کی بیعت کرو، جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس سے بیعت کر لی۔ جب رات کے وقت اس کا ارادہ شراب پینے کا ہوا، وہ شراب پینے کے لیے گیا، بوتل ہاتھ میں لی تو دل کے اندر خیال آیا کہ میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر کل حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں مجھ سے پوچھ لیا کہ شراب پی تھی، اگر میں کہوں گا کہ نہیں پی تھی تو جھوٹ ہوگا اور جھوٹ نہ بولنے کا عہد کر چکا ہوں، اور اگر کہوں گا کہ پی تھی تو صحابہ کرام جیسی پاک باز ہستیوں کے سامنے ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ وہیں شراب کی بوتل توڑی اور واپس آ گیا۔ چوری کے لیے گیا، چوری کے مقام پہ پہنچ کے پھر دل کے اندر یہی خیال آیا کہ حضور علیہ السلام پوچھیں گے چوری کی تھی، اگر کہوں گا نہیں کی تو جھوٹ ہوگا اور جھوٹ نہ بولنے کا عہد کر چکا ہوں۔ چوری بھی چھوڑی، بدکاری کے لیے گیا، وہ بھی چھوڑی۔ جتنے بھی اس کے اندر جرائم تھے، صرف ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے، ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے وہ تمام جرائم اور گناہ اس سے چھوٹ گئے۔ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک ایسی برائی مجھ سے چھڑوائی کہ اس کی وجہ سے میری تمام برائیاں چھوٹ گئی۔ اب حضور علیہ السلام نے اس سے صرف ایک چیز کی بیعت لی، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ لیکن یہ سوچ وہ سوچ سکتا ہے جس کے اندر احساس ندامت ہو۔ اب جھوٹ تو چھوڑنے کا وہ صحابہ کے سامنے وعدہ کر چکا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر یہ احساس کہ اگر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ کہوں گا کہ میں نے شراب پی تو ندامت ہوگی۔ احساس ندامت بہت قیمتی چیز ہے، بلکہ سب سے زیادہ قیمتی چیز احساس ندامت ہے۔ جب تک انسان کے اندر یہ قیمتی چیز موجود ہے، اس وقت تک ہر کسی گناہ سے توبہ کرنے کا امکان بھی موجود ہے۔ توبہ کا امکان رہتا ہی احساس ندامت کے ساتھ، اور جب انسان کے اندر سے یہ احساس ندامت ختم ہو جائے پھر توبہ کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیرے اندر حیا باقی نہیں رہی تو فعل ما شئت، پھر جو چاہے کر۔ ایک حیا ہی تو تیرے اندر ہے جس کی وجہ سے یا تو برا عمل چھوڑ سکتا ہے یا برے عمل سے توبہ کر سکتا ہے۔ دو چیزیں ہیں۔
وہ ان دونوں چیزوں کی بنیاد حیا اور احساس ندامت پر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک شکایت پہنچی بادشاہ کے سامنے، خلیفہ کے سامنے، کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ بادشاہ ہے، اس کے اندر شراب نوشی کی عادت بھی ہے یا عیاش بھی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ بلا لیا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو، بلا لیا، کیا آپ یہ کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، کیا آپ جب شراب پیتے ہیں تو اپنے اندر یہ احساس رکھتے ہیں کہ میں ایک برا کام کر رہا ہوں؟ اس نے کہا ہاں، میرے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ جب آپ دوسری برائی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں؟ ہاں ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت پھر آپ کے لیے توبہ کے دروازے کھلیں گے۔ یہ توبہ کے دروازے اس وقت بند ہوتے ہیں جب اندر سے احساس ندامت ختم ہو جائے، اندر سے حیا ختم ہو جائے، اندر سے احساس ختم ہو جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ کیوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی برائی کو دیکھو اس کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکو، اگر تمہارے پاس وہ ہاتھ کی طاقت ہے۔ یہ حکم ہر کسی کے لیے، ہر آدمی کے لیے نہیں، اس کے لیے ہے جس کے پاس ہاتھ کی طاقت استعمال کرنے کا اختیار ہے۔ مثلا باپ ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ اولاد اگر کوئی برا کام کرتی ہے اس کو مار کے سمجھائے۔ ماں کے پاس اختیار ہے، استاد کے پاس اختیار ہے۔ لیکن اب میں راستے میں کسی کو دیکھوں وہ برائی کر رہا ہے تو میں ہاتھ اٹھانا شروع کر دوں؟ نہیں۔ یہ حکم کہ برائی کو ہاتھ کی طاقت سے روکو، یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے پاس ہاتھ کی طاقت استعمال کرنے کا اختیار ہے۔ یہ اختیار حکومت کے پاس ہے، ریاست کے پاس ہے، یہ اختیار والدین کے پاس ہے اولاد کے لیے، یہ اختیار استاد کے پاس ہے شاگرد کے لیے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت رہی تو زبان سے روکو، دعوت دو، اس کو تبلیغ کرو، اس کو سمجھاؤ، اس سے کوئی مذاکرہ کرو کہ یہ کام بھائی جو تم کر رہے ہو اس کام سے تمہارے دنیا کے اندر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، آخرت کے اندر تمہارے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کو مذاکرے کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، دعوت کے ذریعے اس کو سمجھاؤ۔ اور تیسرا، اگر تمہارے پاس ہاتھ کی طاقت بھی نہیں، زبان کی طاقت بھی نہیں، تو کم از کم اس گناہ کو، اس برائی کو اپنے دل کے اندر برائی سمجھو تو صحیح، یعنی اس کا احساس تو ہو کہ بھئی یہ برائی ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے کہ تم کسی برائی کو اپنے دل کے اندر برائی سمجھو۔ جب تک تمہارے دل کے اندر کسی برائی کو برائی سمجھنے کا احساس ہے تب تک تمہارے پاس توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، لیکن جب تم ایک برائی کو برائی سمجھو ہی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں زیادہ تنبیہ فرمائی، فرمایا عورتوں کے قریب سے گزرے، وہ باتیں کر رہی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کا ذکر کرتی رہو، میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ان کے اندر دو خرابیاں ہیں، ایک خامد کی نافرمانی اور ایک آپس کی لڑائی یا گفتگو میں لان تان۔ آپ نے بھی دیکھا ہے عورتیں جب
ہلکی پھلکی سی لڑائی پہ بھی آتی ہیں نا، ان کی زبان پہ لان تان جو ہوتی ہے، فرمایا ان دو وجہوں سے، کیونکہ عورتوں کے اندر یہ کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے خاوند کی نافرمانی اور لان تان، فرمایا میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خاص طور پر تلقین فرمائی، اللہ کا ذکر کرتی رہو، لان تان سے گریز کرو اور خاوند کی نافرمانی سے بھی بچو۔ اللہ رب العزت نے یہ آیات کریمات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں بھی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ایک بیعت کا تذکرہ فرمایا۔ میں کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ بیعت یہ لفظ بیع سے ہے، بیع جس کا معنی ہوتا ہے بیچ دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ وہ متبع سنت ہے یا نہیں، واحد مایا، اکیلا مایا، اس کی جو زندگی ہمارے سامنے گزر رہی ہے وہ اتباع سنت والی ہے یا نہیں۔ فرمایا اگر تم ایسا آدمی دیکھو جو تمہیں کرشمت بہت دکھاتا ہے، جسے تم کرامات کا نام دے لیتے ہو، لیکن اتباع سنت اس کے قریب سے بھی نہیں گزری، تو سمجھ لو کہ وہ جادوگر ہے، ولی نہیں، وہ جادوگر ہے۔ وہ جو کرشمے تمہیں دکھا رہا ہے وہ جادو ہے، کرامت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، عمر اعلان کر دو کہ تمام عورتیں ایمان والی ہیں، وہ مسجد میں جمع ہو جائیں، میں ان سے بیعت لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا، وہ حضور علیہ السلام کے پاس ہی موجود تھے، تو حضور علیہ السلام نے عورتوں کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں سے بیعت لیجیے، اور یاد رکھیے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام عورتوں سے جب بیعت لیتے تھے تو آج کل کے جاہل پیروں کی طرح ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت نہیں لیتے تھے۔ عورتوں سے بیعت لینے کا حضور علیہ السلام کے دو طریقے تھے، ایک لمبا کپڑا چادر، اس کا ایک سرا حضور علیہ السلام کی مٹھی میں ہوتا، ہاتھ میں ہوتا، اور دوسرے سرے پر عورتیں اس کپڑے کو پکڑ لیتی، اور حضور علیہ السلام اس طرح عورتوں سے بیعت لیتے تھے۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام ایک پانی کا پیالہ منگواتے، اس پانی کے پیالے کے اندر اپنا دست مبارک ڈالتے، ڈال کے نکال لیتے، پھر اس پیالے کو عورتوں کے پاس بھیج دیتے کہ اس پانی میں باری باری اپنا ہاتھ ڈال کے بیعت کرو۔ یہ دو طریقے تھے حضور علیہ السلام کے عورتوں سے بیعت لینے کے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عورتوں کو جمع کرو، عورتیں جمع ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے اب ان سے بیعت لی 6 چیزوں کی،
6 چیزوں کی بیعت. سب سے پہلی بیعت، میرے ہاتھ پر اس بات کا عہد کرو، بیعت کرو، اللہ یشرکن باللہ شیئا. بات ایمان کی ہو، بات اطاعت کی ہو، بات جہاد کی ہو، بنیاد عقیدہ توحید ہے. جہاد کی بنیاد بھی عقیدہ توحید پر ہے، اطاعت کی بنیاد بھی عقیدہ توحید پر ہے، ایمان کی بنیاد بھی عقیدہ توحید پر ہے. عورتوں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گی. عورتوں کے اندر وہم کا مرض بہت ہوتا ہے، یہ بہت توہم پرست ہوتی ہے، یہ بہت جلدی وہم کا شکار ہو جاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. روایات میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں جب صدا لگے گی کہ دجال آ گیا ہے، تو ہر مسلمان اپنے گھر میں بھاگے گا، اپنے گھر کی طرف. پہلا کام کیا کرے گا؟ اپنے گھر کی عورتوں کو رسیوں کے ساتھ باندھے گا تاکہ یہ باہر نہ نکلے. یہ اگر باہر نکل آئیں تو دجال کے شعبدے دیکھ کر یہ تو اسے خدا مان لیں گے. عورت کے اندر وہم زیادہ ہوتا ہے، وہ توہم پرستی کی مریض ہوتی ہے. تمام مسلمان اپنے گھروں کو بھاگیں گے، عورتوں کو رسیوں کے ساتھ باندھیں گے، کہیں یہ نہ نکل آئے باہر. یہ اگر نکل آئیں تو یہ دجال کے کرشمے دیکھ کر، اب وہ کرشمے بھی بڑے عجیب ہوں گے. میں علامات قیامت کے عنوان سے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کر چکا ہوں. وہ بادلوں کو اشارہ کرے گا، بادل جمع ہو جائیں گے. وہ بادلوں کو اشارہ کرے گا، بارش شروع ہو جائے گی. وہ زمین کو اشارہ کرے گا، فصلیں اگائیں گی. یعنی اشاروں کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسانیت کی آزمائش کے لیے دجال کو اتنی قوتیں دی ہوں گی کہ بڑے سے بڑے ایمان والے کا دل بھی کمزور ہو جائے گا، ایمان بھی کمزور ہو جائے گا. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا دجال کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ. تو دجال جب نکلے گا تو مسلمان اپنی عورتوں کو گھروں کے اندر باندھ دیں گے تاکہ یہ عورتیں باہر نہ نکلیں. ان کا ایمان کمزور ہوتا، وہ توہم پرستی میں مبتلا ہوتی. اسی لیے حضور علیہ السلام نے عورتوں سے پہلی بیعت لی، لا یشرکن باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کیا ہے، وہاں کے شاہی دربار دیکھے. میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. ہمارے بادشاہ تو آپ ہیں، ہمارا سب کچھ تو آپ ہیں. ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم ان کی طرح آپ کے سامنے سجدہ کریں. اور یہ بات بھی میں کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ سجدہ عبادت تو آدم علیہ السلام سے لے کر بلکہ کائنات کے پیدا ہونے سے لے کر
آج تک حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے گا۔ البتہ سجدہ تعظیمی کی پہلے اجازت تھی، جیسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے والدین نے یوسف علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کیا وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اب درباری بھی بادشاہ کے سامنے جو سجدہ کرتے تھے وہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بھی جی چاہتا ہے آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ فرمایا، میرے دین کے اندر، میری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح سجدہ عبادت حرام ہے۔ اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے خامدوں کے سامنے سجدہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کے لیے خاوند کا مقام سمجھایا ہے، اس کا مرتبہ سمجھایا ہے، اسی لیے عام لفظوں میں اسے مجازی خدا کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھ عہد کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی قسم کا شریک نہیں کرو گے۔ دوسرا، وَلَا يَسْرِقْنَ، اس بات کا عہد کرو کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَسْرِقْنَ، یہ عہد کرو چوری نہیں کرو گی، تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیٹھ کر کھڑی ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند بڑا بخیل آدمی ہے، بہت ہی بخیل ہے، وہ مجھے گھر کی ضرورت کے لیے بھی پیسے نہیں دیتا، نہ بچوں کی ضرورت کے لیے نہ گھر کی ضرورت کے لیے۔ کیا میں اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے اپنے شوہر کے مال سے کچھ لے سکتی ہوں چوری کر کے؟ وہ تو دیتا نہیں، حالانکہ ذمہ داری ہے اس کی، لیکن نہیں دیتا۔ کیا میں وہ لے سکتی ہوں؟ ابھی حضور علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت ابو سفیان جو وہاں موجود تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا، ہندہ، تم آج تک جو کچھ بھی میری اجازت کے بغیر میرے مال سے لے چکی ہو وہ بھی تمہارے لیے حلال، اور جو آئندہ لوگی وہ بھی حلال ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگر تمہارا شوہر تمہاری گھر کی ضروریات کے لیے اس کے پاس مال ہے، یہ شرط ہے۔ ایک تو یہ کہ اس بیچارے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس کے پاس مال ہے لیکن گھر کی ضرورت کے لیے خرچہ نہیں دیتا، تو بیوی کے لیے اجازت ہے کہ اتنا مال جس سے گھر کی ضرورت، یہ بات ذہن میں رکھیے، گھر کی ضرورت، نہ اپنی زینت نہ گھر کی زینت، صرف گھر کی ضرورت جس کا تعلق لباس اور خوراک کے ساتھ ہے یا علاج کے ساتھ ہے، دوائی کے ساتھ ہے۔ اگر خاوند اتنا خرچہ بھی نہیں دیتا تو بیوی کے لیے جائز ہے۔ تو وہ بچہ بیمار ہے تو خاوند کے پیسوں میں سے لے کے بچے کا علاج کرا سکتی ہے، آپ بیمار ہے تو علاج کے لیے پیسے لے سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَلَا يَسْرِقْنَ، میرے ساتھ اس بات کا عہد کرو کہ تم چوری نہیں کرو۔ وَلَا يَسْنِينَ،
میرے ساتھ اس بات کا عہد کرو کہ زنا نہیں کرو. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑی ہو گئی. جب حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ عہد کرو کہ زنا نہیں کرو گی، تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی شریف گھرانے کی خاندانی عورت ایسا کر سکتی؟ یہ کام تو آوارہ عورتوں کا ہے، پیشہ ور عورتوں کا ہے، دھندا کرنے والی عورتوں کا ہے. کیا کسی شریف گھرانے کی خاندانی عورت ایسا کر سکتی ہے؟ آپ اس جملے سے اندازہ کر لیجئے کہ اس جاہلیت کے معاشرے کے اندر بھی زنا شریف گھرانوں کے اندر نہیں تھا، خاندانی لوگوں کے اندر نہیں تھا. کسبی اور آوارہ عورتیں اور کسبی اور آوارہ مردوں میں تھا. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارہ کر کے ہمیں بتا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شریف گھرانے کی خاندانی عورت یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ چوک میں جا کے کھڑی ہو کے اعلان کرے میرا بستر میرا جسم میری مرضی. کسی شریف گھرانے کی عورت سے یہ تصور نہیں ہو سکتا اپنا بستر میں آپ گرم کروں گی، میرا جسم میری مرضی. یہ کسی شریف گھرانے کی عورت کی آواز نہیں ہو سکتی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کے سامنے سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کسی شریف گھرانے کی عورت، کوئی خاندانی عورت کر بھی سکتی ہے. لیکن اللہ رب العزت عہد لے رہے ہیں نبی کے ذریعے، ولا یزنین، زنا نہیں کرو. چوتھی چیز بیان فرمائی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں. جب یہ جملہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچوں کا قتل عورتیں تو نہیں کرتی، یہ تو ہمارے خاوند کرتے ہیں، جو ایک زمانے سے رواج چلا آ رہا کہ بچیوں کا قتل. اس زمانے کے اندر بچوں کے قتل کے دو وجہ تھے. بچیوں کو عار سمجھتے تھے، میری بیٹی کل کسی اور کے نکاح میں ہوگی، وہ میرا داماد کہلائے گا. یہ ایک عار سمجھتے تھے اس کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور بیٹوں کو اس لیے دفن کر دیتے تھے، کون خرچہ پورا کرے گا، کہاں سے کھلائیں گے. اسی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اپنی اولادوں کو خرچے کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو، رزق تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، رزق انہیں بھی ہم دیتے ہیں. ان کے رزق کی چابیاں بھی ہمارے پاس ہیں، تمہارے رزق کی چابیاں بھی ہمارے پاس ہیں. اس وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو کہ تم ان کو کھلاؤ گے کہاں سے، آبادی بڑھ گئی تو رہے گی کہاں. یہ ہمارے ہاں جو چل رہا ہے فیملی پلاننگ، یہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا، میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. معراج والی رات بھی حضور علیہ السلام کا جب مختلف اقوام کو سامنے لا کر حضور علیہ السلام کو دکھایا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دیکھا کچھ نبی ایسے ہیں ان کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں، کچھ نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ دو دو چار چار امتی ہیں، کچھ نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی جماعتیں ہیں، کچھ نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ بڑے بڑے سے گروہ ہیں، اور سواد اعظم
سب سے بڑا گروہ، سب سے بڑی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، سب سے بڑی امت۔ پھر فرمایا میں نے ان قوموں کے پیچھے دیکھا کہ ایک قوم تمام کناروں اور تمام اطراف کو بھرے ہوئے۔ مجھے بتایا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے۔ فرمایا قیامت والے دن میں اپنی اس امت پہ فخر کروں گا۔ معراج والی رات موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اے موسیٰ رو کیوں رہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رشک کی وجہ سے میرے بعد آنے والا، میرے بعد نبی بننے والا، اس کی امت میری امت سے بہت زیادہ ہوگی۔ اور یہ رشک کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہر امتی کے نیک عمل کا ثواب جتنا اس کو ملتا ہے اتنا اس کے نبی کو بھی ملتا ہے، کیونکہ نبی کے صدقے ہی تو ہمیں یہ عمل ملا۔ جتنا ثواب ہر امتی کے نیک عمل سے، نبی کی اطاعت سے ملتا ہے، اتنا ثواب ڈٹ نبی کے کھاتے میں بھی جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُمْ، عہد کرو کہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، نہ بچی ہونے کے جرم میں اور نہ معاشی تنگی کی وجہ سے۔ ہر بچہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے۔ پانچویں چیز بیان فرمائی وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، بہتان نہیں باندھو گی، اپنے دونوں ہاتھوں اور اپنے دونوں پاؤں کے ذریعے بہتان نہیں باندھو گی۔ اس کی تفسیر ائمہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے یہ کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ عورتیں جن عورتوں کی اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ یا تو کسی کا بچہ اغوا کر لیتے اور اس بچے کو اغوا کر کے اپنا بیٹا بنا کے اس کو خاوند کی طرف منسوب کرتی کہ یہ اس خاوند سے میرا بچہ ہے۔ آپ بھی آج کل سنتے ہیں ہسپتالوں میں نومولود بچوں کا اغوا۔ گزشتہ 1 سال کے اندر صرف کراچی شہر میں جو نومولود بچے اغوا ہوئے ان کی تعداد 350 سے زیادہ، صرف ایک کراچی شہر 1 سال کے اندر۔ ماں بے ہوش ہوتی ہے اور ڈر سے بچہ چھپا دیتی ہے، یہاں پہ بچہ کہاں گیا؟ مر گیا، مردہ تھا، ضائع ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا، نومولود بچوں کو اغوا کر لیتے اور شوق کرتی کہ یہ میرا بچہ ہے، میرے خاوند سے ہے۔ اور دوسری تفسیر ائمہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے کی کہ وہ اپنا ہی ناجائز بچہ اپنے خاوند کی طرف منسوب کر کے کہتی کہ یہ میرا جائز بچہ۔ حضور علیہ السلام نے شب معراج دیکھا، 2 طبقے، ایک طبقہ وہ ہے جس کے سامنے کچھ گوشت بھنا ہوا تازہ پڑا ہے، کچھ خراب بدبودار گوشت ہے، وہ بھنا ہوا تازہ گوشت چھوڑ کے خراب گلا سڑا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدبخت مرد ہیں جن کے پاس پاکیزہ بیویاں موجود تھیں لیکن راتیں غیر عورتوں کے پاس بسر کرتے تھے۔
یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں جن کے پاس جائز شوہر موجود تھے، لیکن وہ اپنے جائز شوہروں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرتی تھی۔ فرمایا دوسرے مقام پہ میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے ناجائز بچے اپنے شوہروں کی طرف منسوب کر دیتی تھی۔ بچے ان کے ناجائز ہوتے تھے، خامد کے نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کو خامدوں کی طرف منسوب کر دیتی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیغمبر ان عورتوں سے عہد لیجیے، بلا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنے دونوں ہاتھوں اور اپنے دونوں پاؤں کے ذریعے اپنے خامدوں پر بہتان نہ لگائیں۔ بیٹا کسی اور کا منسوب خامد کی طرف کر رہی ہو۔ چھٹی چیز جو حضور علیہ السلام نے عہد لیا، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، ہر نیکی کے کام میں تم میری اطاعت کرو گی، نافرمانی نہیں کرو۔ ہر معروف کام میں، ہر اچھے کام میں، ہر بہتر کام میں تم میری اطاعت کرو گی، نافرمانی نہیں کرو۔ کتنی چیزیں ہو گئی عورتوں سے جو بیعت لی گئی، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6۔ پہلی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ۔ دوسری، چوری نہیں کرو گی۔ تیسری، زنا نہیں کرو گی۔ چوتھی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گی۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیے، ائمہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اپنی اولادوں کو دینی علوم سے محروم کرنا بھی قتل اولاد، یہ ان کا اخلاقی اور ایمانی قتل ہے۔ اسی کھاتے میں آئے گا، جس بچے کو قرآن کی تعلیم سے محروم رکھو گے، جس بچے کو سنت کی تعلیم سے محروم رکھو گے، وہ قتل اولاد کی بات میں آئے گا۔ اب کتنی وجہ ہوگی قتل اولاد کی؟ بچیاں قتل ہوتی تھی، ہار سمجھتے تھے ان کو، بچے قتل ہوتے تھے، بوجھ سمجھتے تھے ان کو، کھلائیں گے کہاں سے، آئے گا کہاں سے؟ اور زندہ بچوں کو دینی علوم سے محروم کر کے ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے ایمان، ان کو قتل کر دیتے تھے کہ 5واں عہد لیا اور چوتھا عہد اور 5واں عہد لیا، بیعت لی، خامدوں پہ بہتان نہیں لگائے ہوئے۔ اپنے ناجائز بچوں کو، خواہ وہ چوری کے ہوں، اغوا کے ہوں یا ناجائز ہوں، ان بچوں کو تم اپنے والد اور اپنے خامد کی طرف منسوب نہیں کرو۔ اور چھٹی چیز، معروف کے اندر میری اطاعت کرو گی، فرما برداری کرو گی، نافرمانی نہیں کرو گی۔ اگر ان 6 چیزوں پر عورتیں متفق ہو جائیں فبایعہن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو بیعت کر لیجئے۔ جو عورت ان 6 چیزوں کا عہد کرے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لے لیجئے، اور صرف بیعت نہ لیجئے، بس تغفر لہن اللہ، جب وہ بیعت کر چکی ہے تو اب ان کے لیے اللہ رب العزت سے استغفار بھی کیجئے، ان کی مغفرت کی دعا بھی کیجئے، ان کی بخشش کی دعا بھی کیجئے، اللہ رب العزت سے ان کے گناہوں کی معافی کی درخواست بھی کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پہ اللہ ناراض ہو چکا ہے۔
تمہاری دوستی ان سے ہونی چاہیے جو اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی۔ خبردار ان لوگوں سے دوستی مت کرنا جن سے اللہ ناراض ہے، اور ہر وہ شخص اس سے اللہ ناراض ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اللہ کے کتابوں اور نبیوں سے انکار کرنے والا ہے۔ ہر وہ شخص اللہ اس سے ناراض ہے، اور وہ لوگ جن سے اللہ ناراض ہیں تم ان سے دوستی مت کرو۔ قد یئسوا من الآخرة كما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ ان کے دلوں پر تو تالے لگ چکے ہیں، ان کے دلوں پر تو مہریں لگ چکی ہیں، وہ تو آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جس طرح کافر لوگ قبروں میں پڑے مردوں سے مایوس ہیں کہ اب یہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ وہ لوگ جن سے اللہ ناراض ہے وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، وہ آخرت پر سے ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اے ایمان والو، کیا تم ان لوگوں سے دوستی کرو گے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، یا ان لوگوں سے دوستی کرو گے جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے؟ کیا ان لوگوں سے دوستی کرو گے جو اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے؟ کیا ان لوگوں سے دوستی کرو گے جو اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے؟ کیا ان لوگوں سے دوستی کرو گے جو آخرت کو نہیں مانتے، جو جنت اور دوزخ پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا تم ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرو گے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، جو میرا حکم ہے، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، تمہیں ان لوگوں کے ساتھ دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ تم کسی عیسائی کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، تم کسی یہودی کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ایک ہے تعلق اور ایک ہے دل کا تعلق۔ ظاہری تعلق جس کا نام رواداری ہے، وہ تمہاری ریاست کے اندر عیسائی ہیں تو ان کے ساتھ بھی رواداری برتو، خبردار ان کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو جو غیر اخلاقی ہو۔ تمہاری ریاست کے عیسائی ہیں، ان کے ساتھ بھی رواداری برتو، تمہاری ریاست کے ہندو ہیں، ان کے ساتھ بھی رواداری برتو، لیکن جہاں تک قلبی تعلق ہے نا دوستی کا، دل کا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ، ایسے طبقے کے ساتھ دوستی کی اجازت نہیں ہے جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، جس سے اللہ ناراض ہے، جو آخرت پہ، قرآن پہ، نبی پہ یقین اور ایمان نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے